یورپ میں دیکھ لیں یہ ایک ٹرمپ ماڈل جو ہے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے، جیسے مودی ماڈل جو ہے انڈیا میں آیا بی جے پی کا، آر ایس ایس کا، اسی طرح سے یہ ہمیں یورپ میں بھی نظر آنا شروع ہوا۔ آپ دیکھیے آسٹریلیا سے لے کے فرانس تک ایسے سربراہان وہاں پہ اور ایسی جو مختلف حکومتیں ہیں، ایسی پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہیں جو اپنا ووٹ بینک لیتی ہیں اپنے مخصوص ایک حلقے سے، نظریات سے، اور یہ نظریات بدقسمتی سے مذہبی ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلم ورلڈ میں جو ایک تبدیلی آئی وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ جو مذہبی انتہا پسندی تھی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی، اور یہ مذہبی انتہا پسندی بھی وہ تھی جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، مثال کے طور پر انہی کی طرف سے مسلط کی گئی، انہی کی طرف سے ہمیں دہشت گرد بنانے کے لیے لوگوں کو کہا گیا، فورس کیا گیا۔ ہماری وہ سٹیٹس، مسلم سٹیٹس جو کہلاتی ہیں، وہاں سے امریکنز نے، وہاں سے باقی یورپین نے وہاں پہ ایسے لوگوں کو خود ہی پروموٹ کیا جو دہشت گردی کرتے تھے، جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے تھے، جن کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آپ کے سامنے وہ ہیلری کلنٹن کی ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ ہم دنیا بھر سے دہشت گردوں کو، ٹیررسٹوں کو، انتہا پسندوں کو لے کر آئے تھے افغانستان میں، اور پھر ہم جب وہاں تباہی ہوئی تو ہم نکل گئے وہاں سے۔ سو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اب جو آپ نے بات کہی وہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ پہلے تو یہ کہیں گورنمنٹ لیول پہ ایسا نہیں ہوتا تھا، اب فرینچ پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ کہنا اور اس طرح کے خیالات کا جیسا انہوں نے اظہار کیا، حالانکہ فرانس اپنے لبرل اور سوشلسٹ خیالات کی وجہ سے پورے یورپ میں ایک ترقی پسند ملک سمجھا جاتا ہے، جی بالکل، لیکن اس کے باوجود، اور پھر مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ فرانس میں ہے، اور اس کے مسلم جو ایک ہے سوسائٹی جو ہے اس کا بڑا اثر ہے فرانس کی مجموعی جو معاشرہ ہے اس کے اوپر۔ اس کے باوجود وہاں پہ اظہار رائے کے نام پہ اس طرح کی جو منافرت ہے، میرا خیال ہے یہ ناقابل قبول ہے، اور بیسک اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامک ورلڈ میں باتیں ہوتی ہیں، شور ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا کنٹری، کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ اجتماعی طور پہ ان کی آواز سنی جا سکے۔ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک وہ اسلامی امہ جسے ہم کہتے ہیں، ہماری جو مسلم او آئی سی ہے، او آئی سی کا کیا وجود ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ اب اس میں تو یہ گرما گرمی بالکل بھی نہ آتی اگر طیب اردگان کا یہ جو رد عمل تھا، اور بڑی طیب اردگان نے بڑی اس پہ جذباتی تقریر کی کہ ترک مسلمان ہیں، مسلمان ترک ہیں، اس لیے ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے فرانس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ترکی اور فرانس کا ایک کلیش بھی چل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اب جو عرب ورلڈ ہے اس پہ بھی رد عمل آیا ہے، لیکن اصل بات پھر وہی ہے، آپ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ ہم کنونس کیوں نہیں کر پا رہے۔ کنونس کرنے کی کوئی سنجیدہ ایسی کوششیں ہوئی نہیں ہیں، کہاں ڈائلاگ کہاں پہ ہوا۔ ہم جب کبھی ایسا کوئی ایشو آتا ہے اس پہ شور مچاتے ہیں، لیکن اس پہ ایک ایسے ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں مسلم ورلڈ کی کوئی نمائندگی کرنے والا ہو۔